بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت میں آج جو ہم واقعات کریں گے وہ کافی تکلیف دہ ہیں، جس میں کہ بہت سے صحابہ کا قتل ہو گیا تھا۔ ہم نے جہاں ختم کی تھی بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، جس میں کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا اہم ہو جائے گی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی مقابلہ کرو گے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بئر معونہ اور رجیع۔ یہ دو بئر کو کہتے ہیں، کنویں کو کہتے ہیں، کہ دو کنویں تھے اور ان کا ایک کا نام معونہ تھا اور ایک کا نام رجیع تھا۔ ہوا یہ تھا کہ احد کی ہار کے بعد کچھ جو بدو قبیلے تھے ان کو اس چیز پہ بہت ہی غصہ تھا اور وہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اور کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ ان بدو قبیلوں کا بیسک جو کھانا پینا تھا، بیسک پرائمری جو لیونگ سورس تھی، وہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ وہ حملے کرتے تھے اور لوٹتے تھے اور لے کے چلے جاتے تھے، جانور بھی اور چیزیں بھی، اور کھا پی کے پھر کسی اور پہ حملہ کیا۔ اس طرح سے ان کی یہ جو سورس آف لیونگ تھا وہ تھا ہی یہی۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ اب دینی دشمنی بھی ایڈ ہو گئی تھی، کیونکہ اب جو جنگ تھی وہ اسلام اور کفر کی تھی، صرف قریش کی صرف نہیں رہ گئی تھی۔ تو رجیع یہ جو تھا، یہ کنویں کا نام تھا، اس کا نام تھا جس شخص نے اس کنویں کو ڈھونڈا تھا، اس کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ اب یہ ہوا کیسے، معاملہ شروع کیسے ہوا؟ ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کو خزیل کہتے تھے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کا پلان بنانا شروع کیا، اور اس کا جو چیف تھا خالد ابن سفیان، اس نے ایک چھوٹی سی آرمی تیار کر لی مدینہ پر حملے کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو جو میں نے ریزن آپ کو بتایا، ایک تو لیونگ ان کی رک گئی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اسلام کی دشمنی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ کو بھیجا کہ تم جاؤ خالد ابن سفیان کو قتل کر دو جا کے، اور تم واپس آ جاؤ۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کو کہا؟ اپنے ایک صحابی کو، اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمہیں ارینا کی وادی میں ملے گا۔ اب یہ ایک بہت خطرناک کام تھا، آسان کام نہیں تھا۔ کسی قبیلے میں جانا اور اس قبیلے کے سردار کو مار دینا اور پھر واپس آ جانا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور عبداللہ نے تو اس کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا کہ اس کی شکل کیسی ہے، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شکل کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہوا۔ تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو تم خوف کے مارے ڈر جاؤ گے، یعنی اس کو جب دیکھو گے تو تمہارے اندر ایک خوف آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ ایک بدو تھا، ذاتی صفائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، سینس آف ہائیجین تھا ہی نہیں، بڑھے ہوئے بال ہوں گے، داڑھی نکلی ہوئی، اور پھر کوئی چہرے کے اوپر بھی گناہوں کی نحوست۔ لہٰذا اس نے عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اپنی تلوار لی، کیونکہ ایک سیکرٹ مشن تھا، کوئی اور ایمونیشن لے سکتے تھے، اور جب میں نے اس کو دور سے دیکھا تو میں اس کی شکل دیکھ کر ایسا ڈرا کہ جیسے پہلے کبھی نہیں ڈرا تھا، اور مجھے خوف آ گیا، بالکل جنگلی، اور پھر گناہوں کی نحوست چہرے پر۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے چہرے پہ ایک سختی اور اس کے چہرے پہ ایک نحوست جسے ہم کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے، اور جو نیکیاں ہیں ان کی بھی ایک جو رونق ہے اور ان کا جو نور ہے وہ انسان کے چہرے پہ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کہ ہم نے ایک ٹیکسی لی تھی، میری بہن اور بہنوئی میرے ساتھ تھے، ہم نے ایک ٹیکسی لی تھی، اور ہم اس ٹیکسی میں بیٹھے تو جو صاحب ٹیکسی چلا رہے تھے کافی عمر کے تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، لیکن ان کے چہرے پہ ایسا نور تھا کہ جس کو کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اور ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، ٹیکسی سے اترے، تو میرے بہنوئی اور میرے دونوں کے زبانوں سے ایک ساتھ نکلا کہ کتنا پر نور چہرہ ہے، کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ۔ تو یہ جو حقیقت ہے اس بات کی کہ جتنی نیکیاں آپ لوگ ہم کرتے ہیں اس کا نور چہرے پہ آ جاتا ہے، اور جتنی ہم گناہ کریں گے اور سخت مزاجی یعنی اخلاق کا برا ہونا، اس کی بھی جو نحوست ہے وہ چہرے پہ بہت آتی ہے۔ اگر ہم ایک برا اخلاق رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک سختی جو ہے وہ چہرے پہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے اس چیز سے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کرنے کی توفیق دے اور اسی کا نور جو ہے وہ چہرے پہ دے۔ تو بہرحال یہ ہوا یہ کہ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، تو یہ ان کے پاس ایسی جگہ نہیں تھی کہ یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، لہٰذا انہوں نے چلتے چلتے نماز پڑھ رہے تھے، اشاروں سے نماز پڑھی تھی۔ اور یہ پہلی نماز جس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھے وہ کسی کو نہیں پتہ تھا، اس میں نہ قبلہ ہوتا ہے نہ جگہ ہوتی ہے صلاۃ الخوف میں، تو آپ اس کو اگر خوف ہو کسی قسم کا تو اس کو پڑھی جا سکتی ہے، چلتے چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اشاروں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ یا بہرحال یہ جب وہاں قبیلے میں گئے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر انہوں نے موقع پایا اور موقع پا کر اس کے چیف کو جو تھا وہ قتل کر دیا۔ تو آپ اور واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ملے ان سے تو آپ نے ان کو دعا دی، اور ایک سٹاف جسے کہ کہتے ہیں نا، ایک سٹک ہوتی ہے، اس کے آگے جو ہے نا ایک ہک ہوتا ہے اینڈ پہ، وہ تحفے میں دیا اور کہا کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک نشانی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ جس قبیلے کا سردار کو مار دیا گیا، اس قبیلے نے انتقام کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کے قبیلے کو سردار کو مار دیا گیا تھا، اور انہوں نے 2 اور قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ساتھ ملا کے اب پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ ان قبیلوں کو جن کو ملایا ان کو یہ کہا کہ تم پریٹینڈ کرو گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تم جاؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کرو گے کہ ہمیں اپنے بیسٹ ٹیچرز دیں جو ہمیں دین سکھائے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ صحابہ جو تھے وہ تیار ہو گئے، 10 صحابہ جو تھے وہ تیار ہو گئے ساتھ جانے کے لیے۔ ایک صحابی عاصم ان کا نام تھا، ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جب یہ رجیع کے کنویں کے پاس پہنچے تو ان پہ 100 لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان 10 کے 10 کو صحابہ کو مار دیا۔ عاصم جو نے احد کی جنگ میں حصہ لیا تھا، اور ایک سلافہ نامی ایک کافر عورت تھی، اس کے خاوند کو مارا تھا۔ تو سلافہ نے عہد کیا تھا کہ وہ مرے گی نہیں جب تک کہ عاصم کے سر کے اندر شراب جو ہے وہ نہیں پیے گی، سر کی ہڈی میں شراب نہیں پیے گی، اور اس نے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ جو عاصم کی سر کاٹ کے لے آئے گا۔ تو عاصم بھی اس کو جانتے تھے اس کو کہ اس عورت نے یہ دعا کی بھی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بتا دینا کہ یہ کہا کہ اے اللہ تو اللہ کے رسول کو بتا دینا کہ ہماری نیت میں اخلاص تھا اور ہم ڈرپوک نہ تھے۔ اے اللہ، جیسے میں نے تیرے دین کی حفاظت کی دن میں، اب رات کو تو میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہ اپنی بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑے۔ پہلے تو تیر کمانوں سے لڑتے رہے، جب وہ ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنا نیزہ استعمال کیا، جب وہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر انہوں نے اپنی تلوار استعمال کی، یہاں تک کہ تلوار بھی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ 1 سے 10 کا ریشیو تھا، تو یہ کیسے جیت سکتے تھے؟ تو جب یہ جنگ ختم ہوئی تو سب جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے ظاہر ہے کہ سر کے لیے اتنا بڑا انعام تھا، وہ لینے کے لیے بھاگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سر کاٹ کے ساتھ لے جائیں گے۔ تو جہاں پہ ان کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں پہ جب لوگ پہنچے تو اچانک ایک بہت بڑا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، یعنی کہ ویسپ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، جو ڈنگ مارتا ہے اور زہریلا ہوتا ہے، وہ بہت سی بھیڑیں آ گئیں اور انہوں نے آ کے ان کی باڈی کو کور کر لیا۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ کہاں سے آئیں، لیکن انہوں نے ان کی باڈی کو کور کر لیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دن کے وقت تو یہ آ گئی ہیں، اب رات کو تو یہ مکھیاں چلی جاتی ہیں اور ہم رات کو آئیں گے اور ان کو سر کاٹ کے لے جائیں گے۔ تو جب وہ رات کو آئے تو یہ تو پہاڑی کے کسی اوپر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو جب رات کو آئے وہ لینے کے لیے تو اچانک ایک بارش شروع ہو گئی
اور ایک دریا آ گیا اور دریا ان کی باڈی کو لے کے چلا گیا، اور وہ باڈی آج تک کسی کو نہیں پتہ کہ کہاں پہ دفن ہے یا کدھر چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ جو 10 لوگ تھے، یہ 10 کے 10 تو نہیں مرے تھے، 7 کو مارا تھا، تو 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے، انہوں نے سرنڈر کر دیا اور پکڑ کر یہ لوگ جو تھے ان کو پکڑ کر لے گئے۔ ایک تھے خبیب، ایک تھے زہد اور دوسرے تھے عبداللہ ابن طارق۔ اب یہ جس طرح سے انہوں نے جانوروں کی طرح باندھا ان کو، اسی سے عبداللہ کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لہٰذا انہوں نے بالکل جانے سے انکار کر دیا، تو ان کو وہیں پہ مار دیا گیا۔ اب باقی یہ جو 2 تھے ان کو جب لے کے گئے تو خبیب جو تھے ان کو ایک ٹرائب تھی بنو حارث، انہوں نے خرید لیا۔ کیوں خرید لیا؟ اس لیے کہ یہ پرانی دشمنی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو ان کی دشمنیاں بہت سالوں سال چلتی تھیں، جنریشنز میں چلتی تھیں، یعنی ایک جنریشن کے کسی والد کو کسی نے مار دیا تو دوسری جنریشن اپنے والد کا انتقام لے گی۔ تو اس طرح سے یہ جو ان کی وہ تھی دشمنیاں، وہ جنریشنز میں چلتی تھیں۔ تو خبیب کو کس نے خریدا؟ بنو حارث نے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پرانی دشمنی تھی خبیب سے یا خبیب کے والد سے یا جن سے بھی، تو انہوں نے خرید لیا اپنا انتقام لینے کے لیے۔ جہاں تک زید کا تعلق تھا تو زید جو تھے وہ امیہ بن خلف کو مارنے والے گروپ میں تھے۔ یہ امیہ بن خلف کون تھے؟ بلال کا جو مالک تھا نا، وہ اس کے۔ تو امیہ بن خلف کے کو جس گروپ نے مارا تھا اس میں سے تھے۔ تو امیہ بن خلف کا جو بیٹا تھا صفوان ابن امیہ، اس نے زید کو خرید لیا اور کہا کہ وہ اپنے والد کا انتقام لے گا۔ خبیب نے مرنے سے پہلے نہانے کی اجازت مانگی اور ایک ریزر مانگا اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، بال نکالنے کے لیے۔ تو جب صاف کر رہے تھے تو ایک بچہ قریب آ گیا، اور تو وہ والدہ جو تھی وہ چیخی کہ کہیں یہ خبیب جو ہے اس بچے کو پکڑ کے مار نہ دے۔ تو انہوں نے کہا واللہ میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ اور یہی عورت تھی جس نے بعد میں یہ گواہی کی کہ میں نے اس سے زیادہ شریف النفس قیدی نہیں دیکھا، اور میں نے اس کو انگور کھاتے دیکھا جبکہ انگوروں کا کوئی موسم نہیں تھا۔ اور مرنے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مانگی، جو ان کو دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا۔ اور زید کو مارنے کے لیے یہ تھا کہ بہت بڑا فیسٹیول منایا گیا تھا، پورے مکہ میں اس کو پھرایا گیا تھا، تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا اب بھی یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنی فیملی میں سکون سے ہوتے؟ تو زید نے کہا کہ واللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابھی اسی وقت مر جاؤں، جبکہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ایک کانٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے آج تک کسی لیڈر کے لیے اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں کو تھی۔ تو بات، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام نان مسلمز جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو محبت صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے تھی وہ ان پیرلل تھی، یعنی اس کی مثال کہیں پہ ملتی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں کچھ جو ہم نے یہ واقعات پڑھے، کچھ ایک تو میں آپ کو یہ جو لفظ عاصم ہے، جن کا نام عاصم تھا، اس کی پروناؤنسیشن کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ جو لفظ ہے عین الف صاد میم عاصم ہوتا ہے، عاصم نام ہوتا ہے، اور یہ عصمت بچانے والے، اچھا اس کا نام ہے۔ لیکن ہم لوگ جب یہ نام رکھتے ہیں تو ہم ان کو عین سے نہیں بلاتے، الف سے بلاتے ہیں، عاصم بلاتے ہیں۔ تو الف سے میم عاصم جو ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ گار کے۔ تو جب ہم یہ نام رکھیں تو ہمیں بہت غور سے رکھنا چاہیے کہ اس کی پروناؤنسیشن صحیح ہو، عین سے ہو، تاکہ اس کے جو معنی ہیں وہ تبدیل نہ ہوں۔ اگر ہم عاصم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ صحابہ نے سرنڈر کر دیا،
تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ حالات کے مطابق فیصلہ کر لو کہ سرنڈر کرنا ہے یا یہ کہ لڑتے لڑتے مر جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر یہ کہ عبداللہ کے بارے میں کہ کیا یہ خودکشی تھی، کیونکہ ان کو تو یہ پتہ تھا کہ میں مر جاؤں گا، تو اس میں یہ بات علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے خودکشی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ موت اپنے ہاتھوں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو خودکشی نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کرامات کا فیصلہ۔ دیکھیں معجزہ ہوتے ہیں، معجزے جو ہے نا یہ پیغمبروں کو عطا ہوتے ہیں، لیکن جو عام لوگ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کرامات ملتی ہیں، اور یہ صحابہ کرام کثرت سے ان کو ملتی تھیں، جیسے انگور کھانے کا واقعہ ہے، یا بھیڑوں کا آ جانے کا واقعہ ہے، یا دریا کا آ جانے کا واقعہ ہے، تو یہ سب چیز جو ہے یہ سب اسی میں سے آتی ہیں۔ اب جیسے خبیب کے بارے میں تھا کہ وہ پھل کھا رہے تھے، تو آپ اور پھر دوسری بات ایک اور چیز ہمیں یہ پتہ کرتی ہے کہ آپ سے محبت اور سنت کو فالو کرنے کی محبت، یعنی مرنے سے پہلے، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ کتنا زیادہ ہے کہ آپ سے محبت یہ کتنی تھی، اور پھر سنت کو فالو کیا کہ ریزر منگوایا۔ دوسرا یہ کہ مرنے سے پہلے یعنی اپنے آپ کو صاف بھی رکھنا، بجائے وصیت کے کہ میرے فلاں بچے کو یہ کر دینا وہ کر دینا، انہوں نے سنت کو فالو کیا، اپنے آپ کو صاف کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ریزر بھی منگوایا۔ اچھا، دوسری ٹریجڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ کثیر صحابہ کا قتل عام تھا، جس کو بئر معونہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک کنواں تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ نجد ایک جگہ ہے، نجد کا جو ایک چیف تھا، اور وہ شدید قسم کے، نجد کے جو لوگ تھے نا وہ شدید قسم کے بدو تھے، تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ جیسے آج ہم کبھی فلموں میں یا ان چیزوں میں ہم منگولز کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کتنے تہذیب کے نام کی چیز نہیں جانتے تھے، اسی طرح یہ بدو تھے، ان کو تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں پتہ تھی۔ تو ان کا یہ جو نجد کے علاقے کا ایک چیف تھا، اور اس کا نام ابو درہ تھا، وہ مدینہ آیا۔ جب وہ مدینہ آیا اور اس نے آ کے اسلام دیکھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھے، تو بہت ہی امپریس ہوا، لیکن اسلام نہیں لا رہا تھا، وہ ہیزیٹنٹ تھا، اس کے دل میں کوئی رکاوٹ تھی، وہ نہیں لاتا تھا۔ تو اس نے پھر آپ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ لوگ دے دیں تاکہ میں اسلام کا پیغام آگے جا کے پہنچاؤں۔ اور ابو درہ نے جو یہ عہد کیا کہ وہ صحابہ کی پروٹیکشن کرے گا، اور اس میں وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، اس کے اندر سچائی تھی، وہ جینوئن آدمی تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ لے جائے اور لے جا کے وہ اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب اس زمانے میں ایک اور چیز جو تھی وہ یہ کامن تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ کسی کو امان دے دیتا تھا تو اس کے ساتھ جتنے قبیلے اس کے دوست ہوتے تھے، جن کو کہ حلیف کہا جاتا تھا، اگر وہ جتنے بھی حلیف قبیلے تھے وہ بھی اس عہد کی پاسبانی کرتے ہوتے تھے۔ مثلا جیسے کہ اگر ایکس اور وائی میں ٹریٹی ہوئی ہے، اور اگر ایکس جو ہے وہ زیڈ کو پروٹیکشن دے دیتا ہے تو وائی بھی جو ہے وہ زیڈ کو پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہمیشہ ان کا ایک عہد ہوتا تھا کہ اگر ایک قبیلے نے دے دی ہے تو ان کے جتنے دوستانہ حلیف قبیلے ہیں وہ بھی پروٹیکشن دیں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں پروٹیکشن دے رہا ہوں تو تمام قبیلے بھی دیں گے جو میرے حلیف ہیں، یعنی کہ میرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ مگر اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ اسلام سے شدید نفرت کرتا ہے۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی سمجھی، کیونکہ نجد کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اسلامی حکومت کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے یہ، اور بہت زیادہ آبادی تھی۔ تو اگر ہم جیسے مکہ کے قبیلوں کی بات کرتے ہیں تو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ قبیلے کوئی بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، ان میں زیادہ 15 سے 20 یا 15 لوگ ہوتے تھے، 15 سے 16 لوگوں کا ایک قبیلہ کہلاتا تھا۔
لیکن یہ جو نجد کے قبیلے تھے ان کی آبادی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا کہ اپنے بیسٹ استاد مجھے دے دو، تو آپ نے اپنے جتنے بھی بیسٹ قراء تھے اور دعویٰ دینے والے تھے اور جو کہ اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے تھے، وہ سب کے سب تیار کیے، تقریباً 70 لوگ آپ نے تیار کیے، اور یہ سارے کے سارے اہل صفہ کہلاتے تھے، یعنی صفہ کے لوگ تھے۔ یہ اپنی تہجد کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے یہ راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دن میں نکل کے لوگوں کے کام کرتے تھے۔ مثلا انصار کے لوگوں کے لیے یہ رات کو یہ پانی بھر کے لے آتے تھے اور لا کے انصار کے لوگوں کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ بیسٹ آف دا لاٹ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریب رہنے کی وجہ سے سارا دین سیکھ رہا تھا اور سارا علم بھی ان کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے لیے چوز کیا۔ آپ نے 70 لوگ جمع کیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جنگ احد میں دیکھیں تو کل 700 لوگ تو تھے جنہوں نے جنگ کے لیے پہنچے تھے، تو ان میں سے 70 اگر ہوئے تو یہ تو 10% آف مرد ہو گئے نا سارے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام لے آئیں۔ یہ لوگ جب بئر معمونہ پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ یعنی کہ بئر معمونہ پہنچے تو ایک خط بھیجا انہوں نے عامر بن طفیل کو، یہ چیف تھا، مگر یہ تکبر سے بھرا ہوا تھا اور اس کے اندر بس ایک پاور حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں بہت خواہش تھی، اور اسلام جو تھا اسلام سے اس کو محبت نہیں تھی۔ اس نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اسلام لے آؤں گا اگر تم مجھ سے اس بات کی اجازت دو، وعدہ کرو کہ جب تم ختم ہو جاؤ گے تو میں تمہاری جگہ لیڈر بنوں گا۔ اس کا نام عامر بن طفیل تھا۔ تو جب یہ لوگ بئر معمونہ پہنچے تو انہوں نے کس کو ایک خط بھیجا؟ عامر بن طفیل کو۔ عامر بن طفیل کو خط بھیجا اور اس نے یہ کیا کہ خط لانے والے کو مروا دیا۔ اور جو ہوتا یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میسنجر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، تو انہوں نے جب عامر بن طفیل کو مروا دیا اور اعلانہ بھی نہیں کروایا، سیکرٹلی کروایا۔ جیسے ہی ان کو نیزہ لگا، عین سینے سے آر پار ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ فت رب القاضہ، یعنی میں جیت گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہوگا۔ اور ایک کافر نے جب اس کے معنی لوگوں سے پوچھے تو وہ اسلام لے آیا۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، آج سیرہ ذرا لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی کا حصہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سے محبت، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنتوں کو پیروی کرنے کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔